سبق نمبر 48، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 81 تا 91۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی، لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ وَإِذْ اور جب أخذ اللہ لیا اللہ نے میثاقا پکا وعدہ النبیین نبیوں سے لما جو کچھ آتیتکم دیا میں نے تم کو من کتاب و حکمت کتاب اور دانائی سے ثم پھر جاءکم رسول آئے تمہارے پاس رسول مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے لتؤمنن تم ضرور ایمان لاؤ گے بھی اس کے ساتھ ولتنصرنہ اور تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ قال فرمایا اللہ نے اقررتم کیا اقرار کیا تم نے واخذتم اور قبول کیا تم نے علی ذالکم ان باتوں پر اصری میرے عہد کو۔ قالو بولے وہ اقررنا اقرار کیا ہم نے۔ قال فرمایا اللہ نے فاشہدو گواہ رہنا تم وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا کہ کتاب و حکمت سے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے پھر تمہاری زندگی میں تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا رسول آ جائے تو تم لازمی اس پر ایمان لا کر اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے پوچھا کیا تم ان باتوں کو قبول کر کے میرے عہد کا اقرار کرتے ہو؟ تو نبی بولے ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا گواہ رہنا میں بھی تمہارا گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فمن جو کوئی تولا پھر گیا بعد ذالک اس بات کے بعد فاولئک وہ لوگ ہم الفاسقون وہی نافرمان ہیں۔ پوری آیت۔ جو کوئی اس اقرار کے بعد پھر گیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ افغیر کیا علاوہ دین اللہ اللہ کے دین کے یبغون تلاش چاہتے ہیں وَلَهُ حالانکہ اسی کا اسلم تابع فرمان ہوا من جو کچھ فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں ہے طوعا خوشی سے وکرہا اور ناخوشی سے وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے۔ پوری آیت۔ تو کیا وہ دین الہی کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش چاہتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی تابع فرمان ہے اور وہ بھی اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ قل کہہ دیجئے آمنا
ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو اتارا گیا، علینا ہم پر، وما انزل اور جو اتارا گیا، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، والاسباطی اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، والنبیون اور انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں تفریق کرتے ہم، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ پوری آیت۔ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام دیے گئے، اور انبیاء بھی اپنے رب کی طرف سے، ہم نبیوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ومن اور جو کوئی، یبتغی تلاش کرے گا، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دیناً کوئی اور دین، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہوا اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پوری آیت۔ اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا، اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیفا کیسے، یہدی اللہ ہدایت دے اللہ، قوماً ایسی قوم کو، کفرو جس نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا حالانکہ گواہی دی انہوں نے، ان الرسول یہ کہ یہ رسول، حق برحق ہے، وجاءہم اور آن پہنچی ان تک، البینات کھلی دلیلیں، واللہ لا یہدی اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین ظلم کرنے والی قوم کو۔ پوری آیت۔ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے والی قوم کو اللہ ہدایت کیسے دے دے، حالانکہ وہ کھلی دلیلوں کے سبب گواہی دے بیٹھے کہ یہ رسول برحق ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک وہ لوگ، جزاؤہم ان کا بدلہ، ان علیہم یہ ہے کہ ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ پوری آیت۔ ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ پوری آیت۔ ایسے لوگ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی عذاب میں وقفہ دیا جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ جنہوں نے، تابو توبہ کر لی، من بعد ذالک بعد اس بات کے، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
پوری آیت۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا کافر ہو گئے، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا پھر بڑھتے گئے وہ، کفرن کفر میں، لن ہرگز نہیں، تقبلا قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، واولئک اور وہ لوگ، ہم الضالون وہی گمراہ ہیں۔ پوری آیت۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ پکے گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے، فلن ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من احدہم ان کے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر کر، ذہباً سونا، ولو اگرچہ، افتدا بدلہ میں دے، بہی اس کو، اولئک وہ لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ پوری آیت۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر ہی پر مر گئے ان کے کسی فرد سے بھی زمین بھر سونا قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے اپنے بدلہ میں دے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اس رکوع میں 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تک فرمایا، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا کہ کتاب و حکمت سے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، پھر تمہاری زندگی میں تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا رسول آ جائے تو تم لازمی اس پر ایمان لا کر اس کی مدد کرو گے۔ یعنی اللہ نے عالم ارواح میں یا پھر بعثت کے بعد بذریعہ وحی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ ان کے زمانے میں ان کی کتاب و نبوت کی تصدیق کرنے والا کوئی دوسرا نبی آ جائے تو وہ اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کا تعاون بھی کریں گے اور اپنے امتیوں کو ہر آنے والے نبی پر ایمان لانے اور تعاون کرنے کا پابند بھی کریں گے۔ میثاق کے مطابق ہر نبی کے پیروکار حضرت آدم تا حضور علیہ السلام کسی ایک نبی اور کتاب کا انکار کرنے کے مجاز نہیں، ایک کا انکار سب کا انکار متصور ہوگا۔ یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری پیغمبر کی پیشن گوئی بھی کی اور اپنے اپنے امتیوں کو ایمان لانے اور مدد کرنے کا بھی کہہ کر گئے۔ اس کا ذکر قرآن میں تو ہے ہی، تورات و انجیل میں بھی تھا جس کو بدل دیا گیا۔ لہٰذا اہل کتاب کا اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لانا نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے ہی معتبر ہوگا، ورنہ نہیں۔ بحوالہ تفسیر بغوی یہ موقف حضرت قتادہ اور حضرت طاؤس کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا موقف یہ ہے کہ سب نبیوں سے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے اور تعاون کرنے کا وعدہ لیا گیا کہ آپ علیہ السلام کسی بھی نبی کے ہوتے ہوئے اگر آ گئے تو وہ نبی اپنا کلمہ کتاب چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی اتباع کرے گا۔ یہی تفسیر مقبول عام بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ و دیگر سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اگر تم میں موجود ہوتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کر کے نجات پاتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی میری اتباع میں ہی زندگی گزاریں گے۔
تمام مفسرین متفق ہے کہ ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، مگر حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے بھی اور ان کی امتوں کے بھی نبی ہیں۔ بہرکیف دونوں تفسیروں کے مطابق یہود و نصارہ کا نبی علیہ السلام پر ایمان سے انکار خدا تعالیٰ کی ساری خدائی سے انکار ہے۔ آخر میں فرمایا، اللہ نے پوچھا کیا تم ان باتوں کو قبول کر کے میرے عہد کا اقرار کرتے ہو؟ تو نبی بولے ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا گواہ رہنا، میں بھی تمہارا گواہ ہوں۔ یعنی یہ کوئی معمولی عہد نہیں بلکہ تمام انبیاء کے اقرار پر خود اللہ بھی ضامن ہو چکا ہے۔ آیت کے ضمن میں غور طلب دو باتیں۔ پہلی یہ کہ جب تمام نبیوں کے لیے فقط حضور علیہ السلام کی اتباع لازم ٹھہری تو پھر کسی مولوی، پیر، مربی، درویش، امام، ذاکر، حاکم، امیر کی یا برادری، قوم، قبیلے، معاشرے اور پارٹی کی کیا حیثیت ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان اور طریقہ چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے؟ ہاں، حضور ہی کی اتباع میں اتباع درست ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آخری نبی کی تشریف آوری کے بعد حسب سابق سچے نبیوں نے بھی چونکہ آپ علیہ السلام کی پیروی کرنا تھی، اس لیے نئی نبوت کا کوئی جواز ہی باقی نہیں بچتا۔ آپ علیہ السلام پر نبوت کا باب بند کر دیا گیا، اب ہر مدعی نبوت کذاب ہوگا۔ آیت نمبر 82، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ فرمایا جو کوئی اس اقرار کے بعد پھر گیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں، یعنی اقرار سے پھرنے والے یہود و نصارہ جو حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر اپنے اپنے نبیوں کے وعدوں سے نکل چکے ہیں، سخت نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 83، افغیر دین اللہ سے والیہ یرجعون تک۔ فرمایا تو کیا وہ دین الہی کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کے تابع فرمان ہے اور وہ بھی اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی سب انسان مخلوق ہونے کے ناطے اپنے خالق کے دین پر ہی چلنے کے پابند ہیں، وہ دین جو تمام نبیوں میں یکساں رہا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے یہود و نصارہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا بتائیے ہم دونوں میں سے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں۔ تو جواب میں انہوں نے کہا اگر آپ خود دعوے دار ہیں تو ہم دونوں آپ کے دین سے بیزار ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اللہ کا دین تو ایک ہی ہے، تو کیا تم کوئی اور دین چاہتے ہو؟ تم جانتے نہیں کائنات کی ہر چیز چاہتے نہ چاہتے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، تو پھر تمہارے انکار کی حیثیت ہی کیا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے ہر حکم پر مومن بخوشی جھک جاتا ہے، جبکہ کافر کو موت کے وقت جھکنا پڑتا ہے۔ یہ جھکنا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 15 اور سورۃ النحل آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے صبح و شام ہر چیز کا سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کافر و مشرک اللہ کے آگے جھکنے سے انکاری ہوتے ہیں، جبکہ ان کے سائے اللہ کے آگے جھکتے نظر آتے ہیں۔ گویا انسان کی بہت ساری حالتیں بھی اور حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ بے بس سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے جھکنے کا مطلب یہی ہے۔ آج اگر اللہ کا حکم ماننے سے انکاری ہیں تو کل یہی لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جانے کے وقت انتہائی لاچار ہوں گے۔ آیت نمبر 84، قل آمنا باللہ سے ونحن لہ مسلمون تک۔ فرمایا کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اور جو ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام دیے گئے، اور انبیاء بھی اپنے رب کی طرف سے، اور نبیوں میں سے ہم کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ہم اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں کو اور ان پر نازل شدہ تمام کتابوں بشمول قرآن کے سب کو برحق ماننے والے مسلمان ہیں۔ ہم کسی ایک نبی اور کتاب کے انکار کو سب کا انکار بلکہ خدا تعالیٰ کا بھی انکار تصور کرتے ہیں، اور یہی اللہ کی فرما برداری اور عہد کی تکمیل ہے۔ آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ سے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تک۔ فرمایا
اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یعنی اللہ کے ہاں مقبول و منظور دین صرف اسلام ہے، باقی تمام ادیان باطل ہیں۔ اسلام ہی سب نبیوں کا دین رہا اور نبی علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہی ہے۔ اسلام کا معنی فرما برداری کے ہیں۔ چونکہ سب انبیاء اور ان کے ماننے والے اللہ کے فرما بردار تھے، اس لیے مفہوم کے اعتبار سے سب نبیوں کا دین اسلام ہی کہلائے گا۔ آخری نبی کی دفعہ تو اللہ نے خصوصی طور پر دین کا نام ہی اسلام رکھ دیا۔ اب دین اسلام کو نہ ماننے والا چاہے کسی بھی دین پر ہو وہ آخرت میں برباد ہو جائے گا، خواہ اس کا دین کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو۔ آج کل اعتقادی کافروں کی مثالی خدمات کو حصول جنت کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے انسانیت کی خدمت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یاد رکھو، آخری نبی پر ایمان لائے اور آپ کی اتباع کیے بغیر کوئی کتنا ہی بڑا خدمت گار کیوں نہ ہو، وہ اس آیت کی روح سے آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ آیت نمبر 86، کیف یہدی اللہ قوما کفروا سے واللہ لا یہدی القوم الظالمین تک۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے والی قوم کو اللہ ہدایت کیسے دے دے، حالانکہ وہ کھلی دلیلوں کے سبب گواہی دے بیٹھے کہ یہ رسول برحق ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی دلائل سے آگاہ ہو جانے پر جو قوم اپنی نجی مجالس میں آپ علیہ السلام پر یقین کر کے آپ کے برحق نبی ہونے کی شہادت دے چکی ہو، بعد میں انکاری ہو جائے بنا ان کے قصد و ارادے کے اللہ ان کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ مطلب اللہ ان پر جبر کیسے کر سکتا ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں اور دوسری تفسیر کے مطابق بعض قبائل کے چند لوگ تھے جو سچ مچ نبی علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کرنے کے بعد مرتد ہو کر واپس اپنے علاقوں میں چلے گئے تھے۔ بعد میں ان میں سے کچھ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ اور رجوع کی درخواست بھیجی، جس پر یہ آیت اور اس سے اگلی 3 آیتیں نازل ہو گئیں۔ آیات کے مطابق کسی کا مرتد یا کافر ہونا بھی اس کی اپنی مرضی سے ہے اور رجوع کرنا بھی اس کے اپنے ارادے سے ہے، بس بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ اسی شخص کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے دل میں انابت اور رجوع کا قصد پیدا ہو جائے، ورنہ نہیں ہوتا۔ جیسے مشکل سے مشکل کام اس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور جو عزم ہی نہ کرے اس کے لیے بدستور مشکل بلکہ ناممکن ہی رہتا ہے۔ آیت نمبر 87، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ یعنی ابدی لعنتوں کے مستحق ہیں وہ لوگ جو سب حقائق جان لینے اور ان کا اعتراف کر لینے کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مان رہے یا مان لینے کے بعد منحرف ہو جاتے ہیں۔ اپنا الگ نبی بنانے کی وجہ سے یقیناً قادیانی بھی اس لعنت میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 88، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ فرمایا ایسے لوگ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی عذاب میں وقفہ دیا جائے گا۔ یعنی حق کو دل و جان سے قبول نہ کرنے والے اور حق سے روگردانی کر جانے والے لوگ کسی قسم کی رعایت اور نرمی کے مستحق نہیں۔ آیت نمبر 99، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مرتد ہونے والے یا پھر حاسد اور ضدی قسم کے یہودی عیسائی اپنا طرز عمل ٹھیک کر کے توبہ کی طرف آ جائیں تو دنیا کے بادشاہوں کے برعکس صرف اللہ ہی ہے جو ہر طرح کی بغاوت معاف کر کے رحم سے پیش آنے والا ہے۔ مفسرین کے مطابق حارث بن سوید نامی شخص جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو کر واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا تھا، جب اس کو کسی نے اس سے پچھلی آیت سنا دی جس میں ارشاد تھا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کو اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے جب تک وہ خود اس کا قصد نہ کریں، تو آیت سنتے ہی حارث کہنے لگا
اے آیت سنانے والے تو بھی سچا، محمد بھی سچے، محمد کا خدا بھی سچا، جا اللہ کے نبی سے جا کر پوچھ میری معافی منظور ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی اور حارث بن سوید دوبارہ مسلمان ہو گئے، پھر موت تک مسلمان ہی رہے۔ آیت نمبر 90 ان الذین کفروا سے واولئک هم الضالون تک فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ پکے گمراہ ہیں۔ یعنی ایسے کافر یا مرتد جو بجائے توبہ کے اپنے کفر میں بڑھتے چلے جائیں، وہ اگر توبہ کریں بھی تو قبول نہ ہوگی۔ مفسرین کے یہاں چند اقوال ہیں۔ آیت سے مراد وہ یہودی ہیں جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے، اب حضور علیہ السلام کے بھی منکر ہو گئے، یا یہودی اور عیسائی دونوں مراد ہیں جو حضور کی آمد سے پہلے حضور کو ماننے کے عہد کر چکے تھے، آنے کے بعد منکر ہو گئے، یا وہ کافر و مرتد مراد ہیں جو ساری زندگی کفر و ارتداد میں بڑھتے رہے، آخر میں موت کے وقت توبہ کرنے لگے، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ یہاں وہ کافر و مرتد بھی مراد ہیں جو حالت کفر و ارتداد میں ہی نیکیاں کرتے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ امام مسلم کی روایت میں ہے حضور علیہ السلام سے عبداللہ بن جدعان نامی شخص کے بارے میں پوچھا گیا، وہ بڑا مہمان نواز ہے، صدقہ خیرات کا عادی ہے اور غلام آزاد کرواتا رہتا ہے، کیا اسے آخرت میں فائدہ ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قطعاً نہیں، کیونکہ اس نے اللہ سے ایک دن بھی اپنے گناہ یعنی کفر کی معافی نہیں مانگی۔ آیت سے وہ منافق بھی مراد ہیں جو صبح و شام ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر اندر سے وہ کفر پر جمے رہتے ہیں، ان کو ان کا اقرار اور نماز روزہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 91 ان الذین کفروا سے وما لهم من ناصرین تک فرمایا بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر ہی پر مر گئے، ان کے کسی فرد سے بھی زمین بھر سونا قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے اپنے بدلے میں دے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ یعنی کفر کی موت مرنے کے بعد کسی صورت بھی عذاب سے چھٹکارا نہ ہوگا۔ زمین بھر سونا بطور بدلہ دینے کا ایک مطلب تو اس وقت عذاب سے نجات کے لیے ہے، اور دوسرا اس کا مطلب ہے کفر کی حالت میں اگر اتنا سونا دنیا میں صدقہ کر کے بھی آیا ہوتا تب بھی وہ قبول نہ کیا جاتا۔ بحوالہ بخاری بروایت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے کافر کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ زمین سے آسمان تک کا خلا بھر جائے تو کیا تو اسے اس عذاب سے نجات کے لیے بدلے میں دیتا؟ وہ کہے گا ہاں ضرور دیتا۔ اس پر اللہ فرمائے گا تجھ سے تو دنیا میں اس سے بھی آسان چیز کا یعنی ایمان لانے اور شرک سے بچنے کا مطالبہ کیا گیا تھا جو تو نے تسلیم ہی نہیں کیا۔